نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی جملہ انشائیہ پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں جملہ خبریہ کے اندر آتے ہیں، دونوں کے دونوں مرکب کے اندر آتے ہیں، مرکب مفید کے اندر، جس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ اور جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کے اندر جملہ اسمیہ و فعلیہ آتے ہیں، دونوں خبریہ ہوتے ہیں۔ اسم جملہ اسمیہ جس میں اسم پہلے ہو، جملہ فعلیہ جس میں فعل پہلے ہو۔ یہ آپ کو یاد کرنی ہے باتیں، اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں، پیچھے کا بھی بتاتا چل رہا ہوں اس وجہ سے۔ اور آپ اگر ویسے ویڈیو کو بھی دوبارہ دیکھ لیں، باقی میں اس میں تو ریپیٹ کراتا ہی ہوں، اس کے بھروسے نہ رہیں، آپ ریپیٹ بھی کر لیں اگر آپ کو ایک باری میں یاد نہ ہو۔ جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، کیونکہ انشاء کے معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے، سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ جیسے اضرب یعنی ضرب کو پیدا کر، تو مار، تو مارنے کو پیدا کر یعنی ضرب کو پیدا کر، اپنے اندر سے ضرب کو نکال باہر، مار سامنے والے کو، تو اس لیے جملہ انشائیہ ہے۔ خبریہ جس میں کسی بات کی خبر یا طلب معلوم ہو اور اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے، لیکن اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب جیسے میں کسی سے کہوں کہ تو اسے مار یا یہ کام کر، تو کوئی مجھ سے کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں تو اسے حکم دے رہا ہوں، کوئی خبر تھوڑی دے رہا ہوں جو مجھے سچا یا جھوٹا کہے گا۔ خبر دینے والے کو سچا جھوٹا کہتے ہیں، حکم دینے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تو جملہ انشائیہ کی قسمیں بتا رہے ہیں کہ کون کون سے ایسے سینٹینسز ہیں جو خبریہ نہیں ہوتے، انشائیہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں امر آ گیا، امر آپ نے پڑھ رکھا، اگر علم صرف آپ نے پڑھی ہو تو اس میں مکمل ہو چکی ہے صرف، علم صرف اولین، تو اسے آپ دیکھ لیں ایک بار ضرور۔ تو اس میں امر نہیں، یہ سب میں نے بتا دیا ہے۔ تو امر جیسے اضرب تو مار، نہیں جیسے لا تضرب تو مت مار۔ امر امپیریٹیو نہیں، نیگیٹو امپیریٹیو۔ استفہام کوشچن ورڈس، یعنی یا تو حکم ہوگا یا تو نہ کرنے کا حکم ہوگا یا کرنے کا، یہ دونوں جملہ انشائیہ کی قسم میں آتے ہیں۔ ایسے ہی کوشچن ورڈ اگر شروع میں آ جائے، حل ضرب زیدن، کیا زید نے مارا ہے، کیا زید نے مارا ہے، تو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، تو آپ سے کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، سوال کرنے والے سے کوئی تھوڑی کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو بس یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ تمنی، تمنا مت پڑھیے گا، وہ اردو میں کہتے ہیں، عربی میں تمنی کہتے ہیں اسے۔ تمنی جیسے لیت زیدن حاضرن، لیت زیدن حاضرن، لیتا مانے کاش، کاش زید حاضر ہوتا، موجود ہوتا، کاش زید حاضر ہوتا۔ تو کسی نے اگر کوئی خواہش ظاہر کی کہ کاش یہ آدمی ہوتا، تو آپ اس سے یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ترجی امید رکھنا، ترجی تمنی تمنا کرنا، ترجی امید رکھنا، جیسے لعل امرن غائبن، لعل امرن غائبن، کاش نہیں شاید یا امید ہے کہ امر غائب ہوگا، یعنی غائب ہوگا یعنی نہیں ہوگا، امید ہے کہ امر غائب ہوگا، تو اس کو بھی آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ عقود یعنی معاملات، کانٹریکٹ کو عقود کہتے ہیں، ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے شاید، ہاں اسے عقود کہتے ہیں۔ جیسے بیعتو واشتریتو، میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ اب نیچے اسی کی بات بتا رہے ہیں، دیکھیے یہ جو نمبر ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے حاشیہ، یہاں پہ دے رکھا ہے، اسے کہتے ہیں حاشیہ، یہ جو الگ سے دے رکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، اسے حاشیہ کہتے ہیں۔ واضح ہو کہ بیعتو واشتریتو و اشتریتو، افتعل فعل سے ہے، آگے سمجھ جائیں گے آپ ایسا کیوں ہے۔ بیعتو باع یبیع، ضرب یضرب سے، اصل میں جملہ فعلیہ خبریہ ہیں،
یہ دونوں جملہ فعلیہ خبریہ ہیں، لیکن جب خرید و فروخت کے وقت بائع بیچنے والا، مشتری خریدنے والا بیتو اشتریتو کہے تو خبر نہ ہوں گے۔ جیسے مطلب میں خرید رہا ہوں تو میں کہوں کہ میں نے خریدا یا پھر میں نے بیچا، تو اس وقت جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ بات جو ہے کیا ہوگی، یہ انشاء کی قبیل سے ہوگی، اس وقت انشاء کی قسم میں سے ہوگی، یعنی میں نے اسے کانٹریکٹ کرا تو اسی وقت جب یہ کام ہوگا تو اس وقت تو یہ انشاء ہوگی۔ لیکن جب بعد میں ہم کہیں گے کبھی، یا پھر جو ہے پہلے کہیں کہ میں خریدوں گا یا میں بیچوں گا یا میں نے خریدا یا بیچا، تب یہ خبریہ ہوں گے۔ بس یہ بتا رہے ہیں۔ ندا یعنی کسی کو پکارنا، میں نے کہا یا اللہ، اے اللہ، تو مجھ سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عرض جیسے الا تعطینی فاعطیک دینارا، الا تعطینی فاعطیک دینارا، تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ تم کو اشرفی دوں، تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ تم کو اشرفیاں دوں۔ تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں عرض، نیچے دے رکھا ہے انہوں نے۔ عرض تمنی کے قریب ہے کیونکہ یہ در حقیقت ابھارنا اور برآنگیختہ کرنا ہے، اور کسی شخص کو اسی چیز سے ابھارتے ہیں جس کی اسے تمنا ہوتی ہے، یعنی ایسی چیز دے رہے جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ انشاء کی قسم میں سے ہوگا۔ قسم جیسے واللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ لأضربن لیفعلن کے وزن پہ ہے، نون ثقیلہ ہے، یہ نون ثقیلہ ہے۔ لأضربن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا، یہ بھی انشاء ہے۔ تعجب جیسے ما احسنہ، وہ کتنا حسین ہے۔ کوئی اگر تعجب کرتا ہے کسی چیز پہ تو وہ اس طریقے کا سینٹینس کہتا ہے، ما احسنہ، کہ وہ کتنا حسین ہے۔ احسن بہ، یا پھر یوں بھی کہتا ہے احسن بہ، وہ کس قدر حسین ہے۔ تعجب ما احسنہ، وہ کتنا حسین ہے، احسن بہ، وہ کس قدر حسین ہے۔ تو یہ تعجب کریں گے جب بھی یہ خبر نہیں دے رہا کسی کو، بتا نہیں رہا کسی بات کے بارے میں، تو اس وقت بھی یہ انشاء میں سے ہوگا، انشاء کی قبیل میں سے ہوگا۔ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ، خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو، یعنی حصول نہ ہو، یعنی جب کہنے والا بات کہہ دے تو سامنے والے کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، کوئی بات معلوم نہ چلے، کوئی خبر معلوم نہ چلے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب اضافی، اسے مرکب پڑھیے گا، اور مرکب بنائی اور مرکب منع صرف، مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو، جس کی اضافت ہوتی ہے یعنی نسبت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے غلام زیدن یا پھر ادب الاستاذی۔ یہ مثال میں نے آپ کو دی ہے، ادب الاستاذی منہاج العربیہ میں آپ نے پڑھا تھا۔ تو جس پہ الف لام نہیں آتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اور جس پہ الف لام ہوتا ہے یہ الف لام کی طرح ہوتا ہے، جیسے زید ہے، نام ہے یہ، تو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اس کی اضافت کی گئی ہے غلام، یعنی اس کی نسبت کی گئی ہے کس کی طرف، زید کی، یعنی یہ غلام کس کا ہے، زید کا ہے، غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے، تو غلام مضاف اور زید مضاف الیہ۔ مرکب بنائی وہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، کوئی ایسی نسبت نہ ہو جیسے غلام و زیدن والی، یا اسنادی، جیسے اسناد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے زید عالم، یہ اسنادی ہے،
یعنی زید کے بارے میں عالم ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، تو یہ بھی مرکب ہے، مرکب مفید ہے، تو ایسی ترکیب نہ ہو۔ نیز، اور، نیز کا مطلب اور بھی، پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، یعنی پہلے اسم اور دوسرے اسم کے درمیان کوئی ایسا لفظ ہو جو دونوں کو جوڑ رہا ہو، جیسے احدہ عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک، احدہ عشرہ 11، تسعۃ عشرہ 19 تک کے اصل میں احد و عشر اور تسعۃ و عشر تھا۔ یہ لفظ ایسے تھے، واؤ جو ہے ان دونوں کو جوڑ رہا تھا، یعنی 1 اور 10، 1 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ 11، 9 اور 10، عشر مانے 10، تو 9 اور 10 یعنی 19، تو یہ ایسے تھے، واؤ کو ہٹا دیا بیچ میں سے، تو یہ اس طریقے سے ہو گئے۔ تو یہ ایسا مرکب ہے جس سے ہمیں کوئی خبر یا خبر معلوم نہیں ہو رہی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ غلام و زیدن کہہ دیا، زید کا غلام، اب وہ پوچھے گا زید کا غلام کیا؟ تمہارا دوست ہے یا پھر مطلب کیا ہے اس کے ساتھ، کیا خبر دینا چاہ رہے ہو؟ یا پھر میں نے کہا 11، تو وہ پوچھے گا 11 کیا، 11 سے کیا بتانا چاہ رہے ہو آپ؟ تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، یہ ہے اس کا مقصد۔ کو حذف کر کے یعنی چھپا کر، اس کو چھپانا، حذف مانے چھپانا، اس کو حذف کر کے، واؤ کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا۔ مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتحہ رہتا ہے سوائے اثنا عشرہ کے، کہ اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے، اثنا بدلتا رہتا ہے، باقی 11 سے 19 تک احدہ عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ۔ دیکھیں سب پہ زبر آ رہا ہے۔ مرکب منا صرف وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو، جیسے بالا بکہ، بال کے ایک شہر کا نام ہے بالا بکہ، جو بال اور بکہ سے مرکب ہے، مل کر بنا ہے، جوڑا گیا ہے، مرکب مانے جوڑا جانا، بال اور بکہ سے جوڑا گیا ہے، جڑا ہے۔ بال ایک بت کا نام ہے اور بکہ بانی شہر کو بنانے والے بادشاہ کا نام ہے، بادشاہ کا نام بکہ ہے اور بال بت کا نام ہے، تو ان دونوں کو ایک کر لیا، بالا بکہ، تو شہر کا نام بنا دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ غیر مفید ہے، اس سے بھی ہمیں کوئی خبر نہیں معلوم ہو رہی ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ مرکب منا صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح یعنی اس پہ زبر ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا، جیسے غلام زیدن حاضرن میں غلام زیدن جو ہے یہ کیا ہے؟ مرکب غیر مفید ہے۔ اگر حاضرن آگے لے آئیں گے تو یہ مرکب مفید ہو جائے گا، لیکن غلام زیدن صرف یہ مرکب غیر مفید ہے، اس سے خبر نہیں مل رہی، لیکن ہم یہ کہ غلام زیدن حاضرن یہ مرکب مفید یعنی زید کا غلام حاضر ہے، تو اب خبر دے دی ہم نے۔ جاء احد عشر رجلا یہ مرکب مفید ہے، میں احد عشرہ کیا ہے؟ یہ مرکب غیر مفید ہے۔ ابراہیم ساکن بالا بکہ ابراہیم رہنے والے ہیں بالا بکہ کے، میں بالا بکہ الگ کر لیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی مرکب غیر مفید ہو جائے گا۔ ترکیب ہر ایک کی ترکیب اس طرح ہے، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی میں نے بتایا تھا سبجیکٹ بن سکتے ہیں، تو مبتدا بھی سبجیکٹ بن سکتا ہے، تو یہ مبتدا بن جائے گا۔ حاضرن خبر ہے، غلام زیدن حاضرن کی ترکیب کر رہے ہیں، حاضرن خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جا فعل، جا احد عشرہ رجلا کی کر رہے ہیں، جا فعل، احد عشرہ ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر فاعل ہوا، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ممیز تمیز آگے آ جائے گا، بس ابھی آپ اسے یاد کر لیں کہ عدد کے اندر، کاؤنٹنگز کے اندر ممیز تمیز چلتا ہے، اور ایسے سینٹینسز میں غلام و زیدن میں مضاف الیہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل کا یہ فاعل بننے ہیں، یعنی 11 لوگ آئے تو آنے کا کام کنہوں نے کیا؟ 11 لوگوں نے کیا، تو وہی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے۔ ابراہیم مبتدا، ابراہیم یہ نام ہے، تو ابراہیم مبتدا، ساکنن یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، بالا بکہ مضاف الیہ ہے، بالا بکہ مضاف الیہ ہے،
مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی، ٹھیک ہے، خبر ہوئی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی ترکیب بھی کر لیتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ دوسری فصل پڑھیں گے۔ ترکیب بیان کریں۔ قلم زید، قلم مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، نفیس خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ قلم زید، زید کا قلم، نفیس یعنی صاف ستھرا ہے، نفیس معنی صاف ستھرا ہونا۔ قام 14 رجلا، قامہ کھڑے ہوئے 14 لوگ، 14 لوگ کھڑے ہوئے، قامہ معنی کھڑا ہونا۔ قامہ فعل، 14 ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ خالد مبتدا، تاجر مضاف، حضر موتا، حضر موتا، تو خالد مبتدا، تاجر مضاف، حضر موتا یہ مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کل انشاءاللہ فصل دوم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔